وبہ نستعین۔ نماز جمعہ میں کافی سالوں سے وقفے سے شکایت کرتا رہا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا مائک نہیں ہے یہ اس کا ہے۔ اچھا ہاں، شکایت کرتا رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ زیادہ سوالات نہیں کرتے ہیں، جبکہ میں آخری ہوتا ہوں مسجد میں کہ جو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، اور میں ان کو کافی سکھاتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ حوصلہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں۔ میں نہ بڑے ٹائروں میں آ رہا ہوں، نہ بڑے گارڈس میرے ساتھ ہیں، تو میں آپ جیسا آدمی ہوں اور آپ لوگ سوالات کریں تو بہرحال لوگوں میں جرأت ہوتی ہے، بہت کم آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر جرأت پیدا کر رہے ہیں۔ خیر یہ تمہیداً میں نے کہا، تو مجھے یہ تعجب سا ہے، غلطی کر سکتا ہوں کہ شاید آپ کا شعور اس سے زیادہ ہو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے برعکس مسئلہ ہو، اور امکان بھی ہے اس کا کہ اتنے دن تفسیر کی بات ہوتی رہی، پھر تفسیر نہیں ہوئی، کسی نے ایک آدمی نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا کہ وہ تفسیر اب کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ تعجب سا ہے مجھے۔ بہرحال میں نے اپنے طور پہ اس لیے یہ سلسلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ ایام اعضاء ہیں تو مصائب بھی 3-4 منٹ تو میں کم پڑھتا ہوں، لیکن 3-4 منٹ تو لیتے ہی ہیں، تو تفسیر کو بھی ہم یہ 5-7 ہی منٹ دیتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ ایام اعضاء کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے دوبارہ۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی عمدہ سیٹ اپ ہے، جو ابھی ہمارے جبار بھائی اور ڈاکٹر صدا اور خود قمر بھائی اور ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 12:30 بجے ٹھیک جو ہے اپنی اس نشست کو برخاست کر دیں گے، اور پھر جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہماری جہاں پہ ہوتی تھی یہ نشست، وہاں پہ ہم ریگولر کھانا کیا کرتے تھے، طعام کا سلسلہ تھا، وہ یہاں پہ رکھیں گے اپنے مخصوص اپنے اہل مجلس کے لیے، تو وہ جو ہے وہ فوراً ہو سکتا ہے نماز سے پہلے، تو آج انشاءاللہ وہ ہے، تو ہمیں 12:30 بجے اٹھ جانا ہے۔ تو اب میرے پاس تقریباً 9 منٹ ہیں، اس میں مصائب بھی ہیں۔ اچھا اتفاق ہے کہ یہ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یہ نسبتاً میری نظر عام آدمی سے تو زیادہ ہے ہی اس نگاہ پہ۔ اچھا تو اس وجہ سے جو ہے مجھے اس میں نسبتاً زیادہ بولنا تھا، اسی لیے میں نے تیاری بھی نہیں کی تھی، صبح تھوڑا سا لکھا تھا تو کہ یہ ٹاپک ہے میرا اور اس پہ میں بولتا رہا ہوں، لیکن اب اچھا کچھ اس جو ہے وہ تصحیحات کرنی تھی مجھے، تو میرے خیال میں کچھ تصحیحات اور 1-2 نکات پہ میں بات کر لیتا ہوں، جو لکھ کے یا جو ذہن میں پوائنٹس ہیں اس پہ میں نہیں بات کر سکتا، یا تو آپ اس کو ایک اور نشست میں رکھیں یا جو آپ طے کریں گے، مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، چونکہ اکثر ہوتا ہے یہ کہ میں بہت سارے پوائنٹس لکھ کے لاتا ہوں، وہ میں یہاں نہیں بول پاتا ہوں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، جو برکات ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں انشاءاللہ، مجھے خود بھی مل جاتی ہیں اور آپ بھی اس سے یعنی مستفید ہو لیتے ہیں الحمدللہ، تو جیسا آپ طے کریں گے ویسا کر لیں گے۔ ابھی طے کر لیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں کیا ہے، اگلی محفل بھی اسی سبجیکٹ پر جو قبلہ کی گفتگو اس پہ زیادہ حصہ قبلہ کو دیا جائے، ٹھیک ہے ڈن۔ نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، نہیں یا تو اس کو 10:30 بجے لے جائیں، میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا، مجھے زیادہ ٹائم کا بالکل شوق نہیں ہے، میں تو یہ بہت چاہتا ہوں کہ کوئی اور ادھر آئے اور میں نیچے بیٹھوں، تو میں اس کے لیے آفر کر چکا ہوں بہرحال میرا موضوع مطلب مقصد یہ نہیں تھا، آپ اس طرف ذہن لے گئے اپنی اچھائی کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، لیکن میرا مقصد یہ تھا یا تو اس کو 10:30 بجے لے جائیں جب 12:30 بجے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ورنہ پھر تفسیر تو پھر بالکل بھی نہیں ہو سکے گی جب ہم اسٹرکٹلی 12:30 بجے ختم کریں۔ اچھا کچھ تصحیحات جو ہیں وہی کر بہت ہی انتہائی معذرت سے ہاتھ جوڑ کر، اب وہ چلے بھی گئے ہیں تو بہرحال ان کے بھی ایک چونکہ وہ تصحیح ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی ایسا عنصر ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ علمی محفل ہے کہ اس میں کوئی برائی کا عنصر، ایک تو یہ کہ کنسیپشن کا جو ٹائم ہے نا وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ ایسا ہی ہے، لیکن جو ایگزیکٹ ہے نا وہ ہے 14واں دن، مینسٹریشن شروع ہوتا ہے اس سے 14واں دن ہے۔ اب کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ جینیٹیکل پرابلم کی وجہ سے، کیا وہ کہ جینیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان وجوہات سے کسی کا 13ویں دن ہو جاتا ہے، کسی کا 15واں دن ہو جاتا ہے، کسی کا بہت آگے بھی ہوتا ہے۔ میں خود مطلب ان یعنی تجربے رکھنے والوں میں سے ہوں کہ جن کا کنسیپشن بالکل لاسٹ ٹائم ہوا ہے اور جن کا کنسیپشن بالکل پہلے ہو گیا ہے، یعنی بچے کا ٹھہرنا، تو اس طرح سے جو ایگزیکٹ اگر نارمل ہم بات کریں تو وہ 14واں دن بنتا ہے، اس سے آپ 1-2 دن احتیاط پہلے کر لیں، 1-2 دن بعد کر لیں، اس طرح سے بات، اس نے ڈاکٹر نے غلط نہیں کہا لیکن اچھا طریقہ شاید یہ ہوگا۔
دوسرا یہ سر پر رومال کی جو بات کی نا، یہ اس لیے میں نے اس کی تصحیح کرنا ضروری سمجھی کہ ایسا نہیں، کیونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے، تو کسی پہ تو اسٹرائک کرتا ہے وہ آپ کل سے رومال ڈالنے لگیں، تو یہ رومال بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارے لباس میں عربوں کا وہ رومال نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ رومال ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رومال میں اتفاق سے استعمال کرتا ہوں، خطرناک اس لیے کر رہا ہوں، میں نے اتفاق ہی ہے کہ پچھلی دفعہ ہی بیان کر رہا تھا کہ مچھر کے مسئلے میں رومال ڈالتا ہوں اور پھر اوپر سے ٹوپی کر کے اس کو فکس کر لیتا ہوں، گرمی کی وجہ سے بہت ہی پتلا باریک ململ کا رومال ڈالتا ہوں۔ وہ رومال بھی مجھے اتنے پرابلم کرتا ہے، کون آ رہا ہے جا رہا ہے فیملی میں ادھر سے ادھر سے نہیں پتہ چلتا، میں صرف مطالعے کی وقت جو ہے وہ رومال ڈالتا ہوں۔ تو وہ رومال ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم نے کہیں روایات میں نہیں دیکھا کہ وہ رومال ڈالا گیا ہو، تو رومال نہیں، وہی ہاں یہ آنکھ جو ہے اس قدر سلپری ہے، جیسے آپ نے کبھی وہ آنکھ دیکھا، وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہم مچھلی کی آنکھیں باہر نکلی جاتی ہیں، جو نکالتا ہے مچھلی والا، تو اس کو آپ ہاتھ میں لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سلپری ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کا جو مفہوم ہے، اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مفہوم تقریباً بنتا ہے، ایگزیکٹ بھی یہ نہیں بنتا ہے، چونکہ پھر بڑی غلط بات ہو جائے گی، کہ تقریباً ناممکن ہے کہ انسان نامحرم سے نگاہ بچائے، مطلب یہ نہیں ہے، تقریباً مطلب یہ ہے، تقریباً مفہوم یہ ہے کہ تقریباً نامحرم سے نگاہ بچانا، یعنی مفہوم اس کا بتا رہا ہوں کہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ تو اتنا سخت ہے، اتنی یعنی سلپ اتنی آسانی سے ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا کتنی چکنی ہے، تو آپ مچھلی کی آنکھ دیکھیں، سب کی ہماری اسی طرح کی آنکھیں بنی ہیں، جانوروں کی، انسانوں کی، تو یہ آنکھ جو ہے کیسے تیزی سے اتنا آسانی سے بھاگتی ہے، اور سب سے آخری جو عضو ہوتا ہے جو حرکت نہیں کرتا موت کے بعد ہی ہے، ورنہ اس سے پہلے آخری عضو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی میں نے خود ایسے دیکھے لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے بالکل ہی سیروسس والے، تو کہ جو بالکل انگلی بھی نہیں ہلا سک رہے ہیں، چاہ رہے ہیں انگلی ہلے نہیں ہلا پا رہے ہیں، لیکن آنکھ ہلا رہے ہیں، تو آنکھ اتنا ایزیلی ہل جاتی ہے اور اتنی تیزی سے بھاگ جاتی ہے۔ بہرحال تصحیح کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بھی جو جملہ ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر سادگی سے دیکھیں تو، لیکن چونکہ علمی محفل ہے تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ آنکھ جو ہے وہ بھی، یہ بھی سلیم صاحب نے بیان کیا تھا، آنکھ تحریک تو کرتی ہے، آنکھ سے تحریک تو پیدا ہوتی ہے، لیکن خالی یہ نہیں ہے، سب سے زیادہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ خود وہ جو انسان میں جب یہ نطفہ بنتا ہے تو اس سے خود بخود تحریک پیدا ہوتی ہے، جانور تھوڑی سیکھتا ہے، حتیٰ نہ بھی دیکھا ہو کسی جانور نے، اور ہم نے دیکھا، ہم نے پالے ایسے تو کہ جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں خود بخود پورے پرفیکٹلی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو نابینا اگر ہے تو وہ بغیر اس کے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا نظر امام کی گہرائی جو قمر بھائی نے بیان کی، نظر امام کی گہرائی یہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، کہ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، بلکہ میں بھی انجوائے کرتا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے بچائے، کہ وہ ہم بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تحریک کم و بیش تھوڑی ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ نہیں، امام کی تو نظر وہاں تک ہوتی ہے کہ وہ جب وہ پوچھا حضرت مالک استر سے جو موازنہ کرنے لگے، تو پھر کہا کہ میں تو وہ آخری اس کو قتل کرتا ہوں کہ جس کی آخری جو نسل تا قیامت میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ تو امام تو وہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نگاہ ڈال رہا ہے تو اس نگاہ سے یہ جائے گا زنا تک، اور وہاں سے تائب ہوگا، اور تائب سے مومن اور فضیل ابن عیاض بن جائے گا۔ وہ تو امام تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی تصحیح کی بات ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے والی، حالانکہ قمر بھائی ہیں تو الفاظ اتنے گہرائی سے سوچ کے بولتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں عورت جو ہے وہ صبر نہیں کرتی ہے، عورت جو ہے وہ شرم کرتی ہے۔ عورت میں صبر ہو تو ایسی کہ بھائی مسئلہ ہی کیا ہے، پھر تو مسائل ہی حل ہو جائیں۔ تو عورت اصل میں شرم کرتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہاسپٹلس میں ہمارا واسطہ پڑا، ویسے بھی سنتے رہے کہ عورت میں جس میں شرم ختم ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مصیبت پیدا کرتی ہے۔ تو یہیں پہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی مناسبت سے تاریخ کے لحاظ سے میں نے اپنے بیانات نہیں تصحیحات کی ہیں، تو جو میں لکھ کے لایا انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو پھر کبھی، تو اگر آپ سوچیں، تصور میں لائیں، یہ ماضی میں ایک نقطہ کئی بار بیان کر چکا ہوں، ایسا ہوا ہے کہ بیٹے نے صرف باپ کو یوں کرنے کی ضرورت کی، مارا نہیں تھا، یوں کیا تھا، باپ کا ہارٹ فیل ہو گیا اور باپ مر گیا صدمے سے۔ یہ فطری ہے، اور ہم میں سے کوئی حیران نہیں ہوگا یہ سن کے۔ اچھا یہ تو رسول خدا کا قول بھی ہے کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، مستند ہے یہ کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور یہ ایسے ہی تھوڑی باپ ہیں
اور ہمارا عقیدہ اور اگر معرفت ہے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی وہ واقعاً باپ ہیں کہ جیسے ماں کو صدمہ ہوتا ہے کوئی بیٹا اس کی گمراہی کرے یا بیٹی، تو اس طرح دونوں کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے، دونوں معصومان کو جو ہے زیادہ صدمہ ہوتا ہے اگر کوئی مومن جو ہے، مسلمان جو ہے یا انسان جو ہے وہ گمراہی کا کام کرے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب یہ فیلنگس ہوں انسان کی، معصوم کی، مولا رسول خدا کی، مولا کائنات کی یہ فیلنگس ہوں، تو اب ان کو انہی کا بیٹا، ان کی بیٹی یا ان کی بیوی زہر دے۔ بھائی زہر کا مسئلہ تو اتنا حل ہو گیا ہے کہ جو ہمارے یہ دیوبندی ہیں، ان کے علماء اب تو تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ زہر دیا گیا تھا۔ ان کے علماء، دیوبندی علماء جو بغض رکھتے ہیں آپ سے، حتیٰ اہل بیت سے کہا جائے، جھوٹے جھوٹے منہ سے بولتے ہیں ہاں ایسا ہی، لیکن ویسے تو نہیں رکھتے، محبت تو کم از کم نہیں رکھتے، بغض نہیں تو اہل بیت، وہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ زہر دیا گیا، اور ازواج میں سے کسی نے دیا۔ عائشہ کا نام لیتے ہیں، حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں کہ یا تو انہوں نے یا کسی نے، یہ خود بیان ہے آپ کا طارق مسعود کا، تو اس نے نام لیا حضرت عائشہ کا، یا کسی اور بیوی نے آپ کو زہر دیا، اور اس سے ہی آپ جو ہے اسی سے آپ کی شہادت، یعنی شہادت میں کہہ رہا ہوں، رحلت، اس نے کہا رحلت ہوئی اسی وجہ سے۔ تو بہرحال اب سوچیں کہ کن فیلنگز میں ہوگا انسان، رسول خدا کن فیلنگز میں ہوں گے کہ مجھے جن کا میں اتنا ہمدرد ہوں گے، کائنات میں کوئی اتنی ہمدردی نہیں کر سکتا، وہ مجھے زہر دے۔ پھر انہی انسان امت کا باپ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ میری اولاد کی برابر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہذیان ہو گیا، منہ پہ کہہ رہے ہیں، پیچھے نہیں کہہ رہے، ہذیان ہو گیا، تو کیا آنسو نہیں آئیں گے اس پہ؟ یہ مصائب کم ہیں۔ رسول خدا کو آخر 4 دن آپ کی شہادت کے بعد، رحلت کے بعد نہیں دفنایا گیا، مولا کائنات نے صبر کیا، آخر کس وجہ سے؟ کس وجہ سے کہ یہ وہاں پہ اپنی خلافت کے چکر میں پڑ گئے کہ اب لوگ آئیں، لیکن یہ وہ اپنی خلافت میں ہی پڑے رہے، اور کتنی دیر میں آئے۔ لہذا آپ نے 4تھے دن آپ نے ان کو دفنایا، کس قدر، لیکن امام حسن علیہ السلام کہ آپ کے جنازے کو تو ایک تو زہر دیا جاتا ہے، اور پھر جنازے پہ مروان کی تحریک کرنے سے، خاتون کے تحریک کرنے سے تیر برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ روایات ہیں کہ 70 تیر، سوچے ذرا جنازے میں 70 تیر پیوست ہو جائیں، 70 تیر آپ کے جنازے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جیسی ہستی روکتی رہی لیکن وہ نہیں مانے اور تیر برساتے رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ مومنین کی نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، اللہم صلی علی محمد۔